آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشاعرہ میڈیا پر۔ ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، آ کر دیکھیے نا ایک بار مدرسوں میں، دیکھو سبق وفا کا دیتے ہیں رات دن ہم، تم سوچتے ہوں گے غدار مدرسوں میں، دل کو کوئی کھٹک ہو شک ہو کسی طرح کا، دل کو کوئی کھٹک ہو شک ہو کسی طرح کا، آ جاؤ موسٹ ویلکم 100 بار مدرسوں میں۔ آزادیوں کے نعرے ہم نے عطا کیے تھے، آزادیوں کے نعرے ہم نے عطا کیے تھے، ہیں مادر وطن کے معمار مدرسوں میں۔ جی ہاں، آئیے انہی مدارس اسلامیہ کا تعارف کرانے کے لیے ہمارے بیچ ایک تقریر لے کر آ رہی ہیں بشرا منظور، موزہ رفی پور، متعلمہ درجہ ہفتم۔ میں انہیں دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تقریر پیش کریں۔ الحمدللہ الذی وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اساتذہ کرام، مہمانان اعظام، سامعین کرام، چمن شیخ یونس کے گلستوں، السلام علیکم۔ آج میں انتہائی حساس موضوع پر کچھ دیر لگ کشائی کرنے کی جرات کرتی ہوں، وہ موضوع مدارس اسلامیہ کی تابندہ تاریخ کی جھلک ہے۔ محترم سامعین کرام، اسلام میں مدارس کی تاریخ صفحہ نبوی سے وابستہ ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مدارس اسلامیہ اسلام کے وہ قلعے ہیں جہاں سے اسلام کی آبیاری کی جاتی ہے، جہاں سے چمن اسلام کی سچائی کا کام ہوتا ہے۔ یہ ایسی دانشگاہ ہے جن کے علم و عمل سے جوالے تیار ہوتے ہیں۔ انہی مراکز سے خوشچینی کرنے والے افراد مذہب اسلام اور اسلام پر لگائے جانے والے پر قدغن قدندار شکن جواب دیتے ہیں۔ یہ جھوپڑے نہیں ایوان ہیں صداقت کے، یہ جھوپڑے نہیں ایوان ہیں صداقت کے، یہاں سے قیصر و کسریٰ ہلائے جاتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، میں تو یہاں تک کہہ سکتی ہوں کہ ان مدارس کے سپوتوں نے آزادی وطن کے لیے جتنے بھی اپنے خون جگر بہائے ہیں، دوسرے ادارے کے سپوت اپنے اتنے پیسے بھی پیش کرنے میں عاجز ہوں گے۔ آؤ میں یہ بھی بتاتی ہوں کہ آزادی کا سور پھونکنے والے محدث جلیل شاہ عبدالعزیز انہی مدارس کے تربیت یافتہ تھے۔ جگر تھام کر آگے بڑھو، بالا کوٹ کی پہاڑیوں کا نظارہ کرو تو سید احمد شہید، اسماعیل شہید کی شکل میں مجاہدین اپنے خون جگر دکھا کر وفاداری کا سبق پڑھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان مدارس نے ہمیں وطن سے وفاداری کا کیسا درس دیا ہے۔ مزید آگے بڑھو، 1857 عیسوی کے محرکہ میں شاملی ہر ایک پر ظاہرانہ نگاہ ڈالو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ ان مدارس کی تاریخ تابندہ اور روشن ہے۔ لیکن جو لوگ تعجب کی اینک لگائے ہوئے ہیں، یقیناً وہ حقیقت پر نگاہ ڈالنے سے عاجز ہوں گے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانو نہ جانو تم ہی نہ جانو باغ تو سارا جانے ہیں۔ محترم سامعین کرام، میں آخر میں موجودہ دور کے ان تمام متعصبین سے ببنگ دہل لفظوں میں یہ کہہ کر رخصت ہونے کی جرات کرتی ہوں کہ اگر ہمارے مدارس دہشت گردی کے اڈے ہوتے تو سر گاندھی کا قاتل انہی مدرسوں کا پروردہ ہوتا، اندرا راجو کا قاتل انہی مدرسوں کا پسند یافتہ ہوتا، انسانیت کے قاتلوں کا وجود انہی مدرسوں سے ہوتا، کرنل پوہت کا وجود انہی اداروں سے ہوتا۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ تمام غداران قوم تمہاری تعلیم گاہوں کے ترینگ ہی جن کا ہر کام غداری سے لبریز ہے۔ اب میں اپنی تقریر کو اس شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گی کہ اپنا چہرہ اگر تم کبھی دیکھتے، اپنا چہرہ اگر تم کبھی دیکھتے، پھر کسی میں نہ کوئی کمی دیکھتے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔